خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو خیر رمضان میں اور دین کی بات بہت ہی خوب بات آپ نے یقینی طور پہ اس سے محظوظ بھی ہوئیں گے اور سیکھا بھی ہوا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ چونکہ امجد ثاقب صاحب بھی ہیں, مولانا عمران بشیر بھی ہیں اور ہمایوں بھائی تو ہیں اور وقار بھائی بھی موجود ہیں, تو ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع جس سے ہم نے شروع کیا تھا اس کی جانب آؤں, میں امجد صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ہم آف ایئر بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کے اندر ایک تو لوگوں کا آپ تک پہنچنا کیسے ممکن ہوتا ہے چونکہ بڑے فار فلانگ آبادیاں ہیں اور لوگوں کی مسائل بھی مختلف قسم کے ہیں, اور دوسرا بینکس کے اندر تو پورے رسک مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں کہ یہ رسک کیسے بچایا جائے, کوئی قرضہ لے رہا ہے تو ہمیں واپس بھی کرے گا اور اس کو ہم آگے ریسائیکل کریں گے. تو آپ کا ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, جاننے کی بات جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ 350 شہروں میں ہمارے 800 کے قریب دفاتر ہیں, اور وہ کچی بستیوں میں جہاں پر تھوڑی بہت اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر قائم ہے, اس لیے لوگوں کو وہاں پر ڈھونڈنا جانا کوئی مشکل مسئلہ نہیں. پچھلے 20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. صحیح. دوسری بات آپ نے کہی رسک کی. دیکھیں, رسک آپ کریڈٹ کے معنی کیا ہیں؟ کریڈٹ کے جو معنی ہیں, یہ جو پرانی ہماری زبانوں میں گریک لینگویج, کریڈٹ کا معنی ہے ٹرسٹ, یعنی کریڈٹ کا آغاز ہی ٹرسٹ سے ہوتا ہے. تو آج ہم نے کریڈٹ کو رسک بنا دیا, تو یہ بنیادی چیز ہے, اور اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا کہ مسلمان خوش گمان ہوتا ہے, بدگمان نہیں ہوتا. لیکن ہمارے معاشرے میں مثالیں امجد صاحب اس قسم کی ہیں نا, جی, یہاں پہ تو بھائی بھائی سے لے کے مکر جاتا ہے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ قدرت کے کچھ اصول بھی سمجھنے چاہیے. اگر آپ گلاب بوئیں گے تو کانٹوں کی فصل تو نہیں کاٹیں گے, تو آپ کی نیت کیا ہے, آپ دے کیا رہے ہیں, آپ مطلب دیکھیں یہ نیت کا پھل ہے. بالکل. انما الاعمال بالنیات. اگر پہلے دن ہی میری نیت یہ ہے کہ میں نے تو اس سے منافع کمانا ہے, میں نے تو اس سے سود لینا ہے, میں نے تو اس سے ناجائز چیز لینی ہے, تو نیچرلی وہ بھی اسی طرز سے ہی آپ کو واپس کرے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ محبت کرتے ہیں, اخوت کرتے ہیں, بھائی چارہ کرتے ہیں, کسی سے پیار سے گفتگو کرتے ہیں. ابھی کتنی خوبصورت بات بتائی جا رہی تھی, ہمایوں صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کی زبان ہی جو ہے وہی آپ کی فتح کا باعث بنتی ہے. تو آپ کی اگر نیت اچھی ہے, ہم کہتے ہیں, ہم اخوت میں ایک اصول ہے ہمارا احسان. احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں, احسان کا مطلب ہے حسن. حسن سلوک ہے, حسن خیال ہے, حسن تدبر ہے, حسن زبان ہے, حسن گفتگو ہے. تو یہ احسان, اللہ تعالیٰ حسن پسند کرتا ہے تو ہم بھی اگر اس کو پسند کریں, اس کے اوپر چلیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں بنیادی ہمارے معاشرے کی, کچھ اقدار ہیں جن کو ہم نے تہہ تیغ کر دیا. مطلب طوفان مغرب نے ہم سے ہمارا دین تو چھینا, ہماری اقدار بھی چھین لی. تحمل, برداشت, قربانی, ایثار. تو پھر سے اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو مشکل نہیں ہے. اب ہمارا جو کام ہے 150 ارب روپے کی رقم گئی, 99.9% کی شرح سے واپس آئی. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ ہے اصل پاکستان کہ 99.9% کی. کوئی ہمارے پاس اسٹیٹ مشینری نہیں ہے, کوئی تھانے دار نہیں ہے, کوئی تحصیلدار نہیں ہے, کوئی رسک اسیسمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو کیسے کر لیتے ہیں یہ؟ میں تو ابھی اگر میں اس میں ایڈ کروں, بڑی اچھی بات کر رہی ہے ثاقب بھائی نے. اب آپ ذرا اس کو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو میں دیکھیں کہ کیسے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, گورنمنٹ جو ہے پاورٹی ایلیویشن, اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے. جی. اب جس سیکٹر جس سیگمنٹ کی بات ثاقب بھائی کر رہے ہیں, یہ ایس ایم ای سے بھی نیچے کا سیگمنٹ, بہت غریب ہے. اب انہوں نے اتنی اچھی بات کہی, مجھے اتنی اچھی لگی کہ ہاتھ ملانا. اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے. آپ اس میں ہر سالانہ ہر کسی کو پیسے دے رہے ہیں جیسے آپ کسی کو تنخواہ دے رہے ہیں. جی جی جی. بٹ یو آر ناٹ میکنگ دیم انیبل ٹو ڈو سم تھنگ آن دیئر اون. ضروری ہے. دیکھیں, ہمارے ملک میں ریگولیٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار اینی کائنڈ آف لینڈنگ. حالانکہ ان کی تو لینڈنگ آپ اس میں سمجھیے کہ نو پروفٹ نو لاس والی لینڈنگ ہے نا, لیکن لینڈنگ ہے. اب دیکھیں, ایوری بینک ان آر کنٹری وہ ایس ایم ای لینڈنگ کرتا ہے. جی. ایوری مائکرو فائنانس بینک ان آر کنٹری وہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو لون دیتا ہے. ان کا ڈسبرسمنٹ لون کا, لون کی واپس کلیکشن اور اس کی رسک مینجمنٹ کا پیٹرن وہی ہے جس طرح ایک گاؤں میں یا ولیج میں ہوتا ہے. وہاں پر اس طرح ہوتا ہے, ایک پنچایت میں ایک گاؤں کے بڑے کو بٹھا لیتے ہیں, جی,
کہتے ہیں جی یہ 10 لوگ ہیں آپ ان کی گارنٹی لیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں. ان کے لون ہوتے کیا ہیں 50,000 60,000 70,000 اس طرح کے اماؤنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے اور ثاقب بھائی جیسی آرگنائزیشنز کو سے ایک تو اس پہ سیکھنا چاہیے اور ان کو اس طرح مین اسٹریم میں لانا چاہیے. اور ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, ان کے میکینزم سے فائدہ میں اٹھانا ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ ہم اگر پوچھیں نا مائکرو فائنانس بینک کیا, تو آپ لوگ کہیں گے وہ بڑے ٹکٹ سائز کو لینڈ کرنا جو ہے نا ایک بڑا بینک کنونشنل بینک ہوتا ہے, اور چھوٹے ٹکٹ سائز کو لینڈ کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ایک مائکرو فائنانس بینک ہوتا ہے. یہ خالی ڈفرنس نہیں چاہیے, آپ کو ڈفرنس یہ چاہیے کہ اسٹیٹ بینک یہ اپنی پالیسی میں ڈالے کہ جی 10% لون بغیر پروفٹ کے آپ نے ڈسبرس کرنا ہے. بے شک اپنے آپ کہیں پھینک کے آ جائے, یعنی کہ آپ اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ جب انٹیگریٹ کرے گی تو اس کے ریزلٹس نکلیں گے. آپ دیکھیں نیا پاکستان ہاؤسنگ چل رہی ہے, جی, اس میں 7% پہ 6% پہ لون ملتا ہے غریب آدمی کو جو 50,000 کی تنخواہ لیتا ہے. 50,000 تو خیر غریب نہیں ہوتا, بڑے پیسے ہوتے ہیں جی. غریب آدمی 25,000 روپے تنخواہ, وہ گھر تو نہیں لے سکتا. بالکل ٹھیک. تو اب بینک اس کو 7% کیسے دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے. تو گورنمنٹ ہر سال ان کو پیسے دیتی ہے کہ 3% 4% تمہارا ہو گیا. بیسیکلی وٹ وی لرن اس کے میکینزم کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہی کام ہم اس طرح کی آرگنائزیشنز کو لا کے یہ ثاقب بھائی کے یہ کولیبوریشن جو ہے نا پارٹنرشپ. وقار بھائی آپ پوائنٹ ایڈ کر لیجیے جو ثاقب. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مائکرو فائنانسنگ میں انہوں نے ایک پورا رخ اور پوری دنیا میں جس طرح ورلڈ ریکارڈ ہے ڈاکٹر یونس کا, امجد ثاقب صاحب کا 99.9% ریکوری, اور بنگلہ دیش انہوں نے ان کا بھی ورلڈ ریکارڈ ہے مطلب ریکوری کے حوالے سے. تو بالکل انہوں نے وہ چینج کر دیا یعنی دنیا کو اس حوالے سے, اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ نیت اگر آپ کی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے سرکار میں مسئلہ صرف نیت کا ہی ہے. ریسورسز تو سرکار کے پاس زیادہ ہے ان سے, اگر ریکوری نہیں ہوتی تو مسئلہ نیت کا ہی آ جاتا ہے. مولانا یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی, میرے بندے جیسے میرے سے گمان کریں گے میں ویسے ہی فیصلہ کروں گا. تو حدیث کے الفاظ حدیث قدسی ہے. تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو حدیث لے کر آئے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور سب سے آخری جو حدیث لے کر آئے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے دکھنے میں بڑے ہلکے سے لگ رہے ہیں, زبان پہ بڑے ہلکے ہیں, لیکن کل قیامت میں اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان کے سارے گناہوں کو کم کر دیں گے. تو امام بخاری سے پوچھا کہ دونوں کی وجہ کے آپس میں حدیثوں کی جوڑنے کی, تو فرمایا اگر نیت ٹھیک ہوئی تو سبحان اللہ بھی اللہ کے خزانوں سے بڑا کچھ دلوا دے گا, اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو پوری بخاری پہ عمل کر لو, پورے قرآن پہ کر لو, کچھ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. افضل آپ چونکہ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں, کچھ ہمارا حصہ ہی ہو جائے گا. آپ جو دیکھنے والے ہیں ان سے اپنی آرگنائزیشن کو لے کر کچھ بھی کہنا چاہیں, بتانا چاہیں, اور اسپیشلی اس پینڈیمک کی سچویشن میں کووڈ. دیکھیں میں پینڈیمک ہو یا معاشی غربت ہو یا سماجی غربت ہو, کوئی بھی غربت ہو, ہمارا ایک ہی پیغام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اخوت ایک ادارہ ہے جی, لیکن اس سے بڑی چیز ہے ایک تصور حیات جسے مواخات کہتے ہیں. آپ چاہیں تو اخوت ادارے کے ساتھ مل کے اس جہاد میں شامل ہو جائیں, ایک شخص کو اپنا بنا لے, چاہے تو آپ اپنی اخوت بنا لیں. آپ خود سے اپنے کسی غریب رشتہ دار کو کہیں, کسی محلے دار کو کہیں کہ میں نے تم سے مواخات مدینہ کی روایت کے مطابق دوستی کر لی, تو میں اب تمہارا دوست ہوں, میں تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ بھی بتاؤں گا, تمہیں مالی مدد چاہیے تو وہ بھی دوں گا, لیکن دوں گا قرض حسن, اور واپس جب لوں گا میں اپنی جیب میں نہیں ڈالوں گا, کسی اور کو دے دوں گا. اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میں آگے کسی کو دینا چاہتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تسلی بخش طریقے سے دوں تاکہ مجھے واپس ملے, تو تب بھی میں اخوت کا سہارا لے سکتا ہوں. آپ کے پاس ہوں, آپ 20 25 30 40 ہزار روپے معمولی رقم ہے, اس سے ایک گھرانہ جو ہے وہ اپنی روزی کما سکتا ہے, اور واپس جب آئے گا تو پھر ایک اور گھرانے کو مل جائے گا. بالکل صحیح. یعنی یہ صدقہ جاریہ, یہی تو ہم کہتے ہیں, یعنی کہ ایک فیملی ایک کنبہ بن جائے. ایک شخص نے مواخات کرنی ہے وہ خود سے کر لے, یا 30 40 ہزار روپے کی رقم ٹرسٹ کے حوالے سے ہمارے پاس دے دے, ہم اس کے نام کی مواخات کر دیں گے. بہت خوبصورت, دس از ہاؤ وی ماڈل ہے. آپ خود سے کر لیں, مل کے کر لیں. ہر شہر میں ایک اخوت بن سکتی ہے. ہر مسجد کے گرد 300 400 500 لوگ رہتے ہیں, گھرانے ہیں, تو مسجد کمیٹی اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے قرض حسن بلا شبہ, اور مسجد کے حوالے سے سب کی مدد کر دیں گے. سب سے اہم یونٹ ہے ہمارا, اگر اس کو مؤثر استعمال کریں ہدایت کے لیے, فائنینسز کے لیے, تو ایک بہترین یونٹ ہے, ایک بہترین سسٹم ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہم نے دعا کی جانب جانا ہے کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہے, تو مولانا ہمارے ساتھ چونکہ ہمایوں بھائی بھی ہیں, تو میں چاہتا ہوں دعا کر لیجیے.